بات نہیں ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن جتنا بھی تفکر، تدبر اور عمل کے لیے پڑھا جائے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. لیکن امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ اس کی جو تلاوت ہے وہ بھی، اس کی کثرت بھی مطلوب ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تفکر کے بغیر تلاوت بالکل بیکار ہے، اور اگر عمل کا فی الحال ارادہ نہ ہو، صرف تلاوت ہی کرنی ہو تو وہ بالکل ایک بیکار ہے تلاوت. ایسا نہیں. مجلہ حوزہ جو نکلتا ہے وہاں سے ایک رسالہ، اس کا 96 نمبر جو ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے. اور وعدہ دیدار کے نام سے امام خمینی نے جلا وطنی میں جو خطوط اپنے بیٹے احمد خمینی کے نام لکھے تھے وہ اردو زبان میں وعدہ دیدار کے نام سے شائع بھی ہوئے ہیں. اس میں امام خمینی نے بڑی اچھی بات اپنے بیٹے سے کہی ہے، احمد خمینی سے، کہ بیٹا دیکھو، خواہ فقط قرآن کی تلاوت ہی کی حد تک کیوں نہ صحیح، صرف تلاوت کی حد تک ہی کیوں نہ صحیح، تم اس کتاب سے مانوس ہو جاؤ. اور ہرگز نہ سوچو کہ معرفت اگر نہیں ہے تو اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھو بیٹا، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. نامہ محبوب بھی محبوب کی طرح سے ہی انسان کو محبوب ہوتا ہے، خواہ عاشق کو اس کا مضمون سمجھ نہ بھی آئے. ہو سکتا ہے کہ اس قرات قرآن کے ذریعے ہی محبوب کی محبت سے تم آشنا ہو جاؤ اور وہ پروردگار عالم تمہارے دامن کو تھام لے. تو امام خمینی اس متعلق بہت زیادہ کنسرن تھے، اور دیگر علماء بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی کثرت بھی مطلوب ہے. خواہ فی الحال اتنا آپ تفکر نہ بھی کر سکیں، اتنا تدبر نہ بھی کر سکیں، عمل کا اس لحاظ سے جس طریقے سے ارادہ ہوتا ہے، ارادہ تو ہر شخص کا ہے کہ اس قرآن پر عمل کرے گا، لیکن فی الحال اس طرف اگر اتنی توجہ نہیں بھی ہے تب بھی رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی خود کثرت بھی مطلوب ہے. اچھا، اب دیکھیے، امام خمینی اس قدر تلاوت کرتے تھے کہ جب آپ نجف میں تھے تو رمضان میں ہر روز 10 پارے پڑھتے تھے. یعنی گویا ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا. بعض لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے رمضان میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلتا تھا کہ امام خمینی نے تو 10-11 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. تو اس قدر کثرت کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی. حجت الاسلام انصاری کرمانی، رسالت اخبار والے، وہ یہ کہتے تھے کہ امام خمینی کے پاس ایک ٹائم ٹیبل تھا، یعنی جس طرح تھنگس ٹو ڈو کا ایک چارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، جس میں وہ روزانہ کے کیے جانے والے کام وہ لکھے ہوتے تھے. اور فرشتہ آرابی کے نام سے جو ایک سیرت کے اوپر بھی لکھی گئی ہے امام خمینی کی، اس کی پہلی جلد میں، کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس کا حساب امام خمینی کے پاس نہ ہو. یعنی کوئی بھی لمحہ زندگی کا بیکار نہ چلا جائے. ایک ایک لمحہ، جس کا مجلہ حوزہ جس کا بھی تذکرہ ہوا تھا، اس کے جو 96 نمبر ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ جس طریقے سے ہم عام طور پر ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ دن میں فقط ایک دفعہ تلاوت قرآن ہو جائے. نہیں، امام خمینی متعدد مرتبہ تلاوت قرآن کرتے تھے. ایک تلاوت قرآن جو ہے وہ نماز فجر کے بعد کیا کرتے تھے، پھر دوسری بار تلاوت قرآن نماز ظہر سے پہلے کرتے تھے، نماز عصر سے پہلے کرتے تھے، نماز مغربین سے پہلے کرتے تھے. اور مصطفیٰ وجدانی جنہوں نے سرگزشت حیویہ زندگی امام خمینی جو کتاب لکھی ہے، اس کی دوسری جلد میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا تھا تو ہمیشہ امام خمینی کو وہ تلاوت قرآن کرتے پاتا تھا. حتیٰ کہ عام طور پر جو انٹرویوز وغیرہ بھی ہوتے تھے اور لوگ کیمرے کی سیٹنگ کر رہے ہیں، اور اس دوران جو تھوڑا سا 5-10 منٹ کا ایک وقت ملتا تھا تو اس میں بھی ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ امام خمینی اس میں بھی اپنا قرآن نکالتے تھے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے کہ اتنے 5-10 منٹ بھی انسان اپنی زندگی کی کیوں ضائع کرے اور کیوں نہ اس میں تلاوت قرآن کر لے. امام خمینی کی جو بہو ہیں فاطمہ طباطبائی، جو کہ احمد خمینی کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ان کی آنکھوں کی تکلیف ہوئی تھی اور تمام ڈاکٹرز نے بھی امام خمینی کو منع کر دیا تھا کہ دیکھیے اس وقت آپ آنکھوں کا استعمال نہ کریں، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت بھی دیکھ کر نہ کریں، تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا. تو امام خمینی نے یہ بات ہی کہی تھی کہ دیکھو، اگر آنکھیں ہوں اور انسان قرآن ہی نہ پڑھ سکے
تو پھر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ؟ تو امام خمینی بیماری کی حالت میں بھی جو ہے وہ قرآن کی بہت زیادہ اہمیت کے قائل تھے، تلاوت کی. اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ رمضان المبارک میں 10 قرآن جو ہے وہ ختم کر لیا کرتے تھے. اور یہی طریقہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہی کا بھی ہے کہ جب بھی کبھی موقع ملتا ہے ایک چھوٹا قرآن ہمیشہ ان کی جیب میں ہوتا ہے، اسے نکالتے ہیں اور اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اگر تھوڑا وقت بھی کہیں پر اس انداز سے ملتا ہے. تو جس یعنی تلاوت قرآن کی اس ماہ رمضان میں کثرت ہونی چاہیے. دیکھیں قرآن سے بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور ورنہ یہ محجور اور متروک اگر ہو گیا تو خود اسلام مظلوم قرار پائے گا. آیت اللہ وحید خراسانی ایک بات اس سلسلے میں کہتے تھے کہ سال کے ہر مہینے میں